یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ تو بہرحال اسی ایک کتاب کے لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کوشش کریں صحیفہ سجادیہ کو کھولیں، کچھ کھولیں۔ امام نے بہت اس مشکل حالات میں تربیت بشریت کے لیے ایک ایسا صحیفہ دیا ہے ہمیں کہ اس کے اندر زندگی کے سارے مسائل بیان ہیں۔ ہینری کیربن جو فرینچ کرسچن تھا، وہ آیا آیت اللہ مراشی کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ تو انہوں نے کہا کہ تم متوجہ کیسے ہوئے اسلام کے عرفان کی طرف اور خدا سے رابطے کے لیے؟ تو کہتا ہے میں نے صحیفہ سجادیہ کو جب دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ خدا سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ کرسچن کو سمجھ میں آ گیا، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا آج تک۔ علماء بیان کرتے ہیں مفاتیح الجناح تو سب کے پاس ہی ہوتی ہے نا، نہیں ہوتا ایپلیکیشن سب کے پاس ہے۔ 15 دعائیں ہیں اس کے اندر، مناجات امام سجاد علیہ السلام کی 15 مناجات تائبین، مناجات شاکرین، اس کی دعا اس کی دعا۔ وہ تھوڑی سی زحمت کریں عزیزان محترم، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیں، عربی نہیں اچھی تو ترجمہ پڑھ لیں کہ کس طرح امام خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا سکھا رہے ہیں، کس طرح امام خدا کی بارگاہ میں شکر کرنا سکھا رہے ہیں۔ ہم کتنی زحمت کرتے ہیں۔ امام زین العابدین کے جو عبادت کی زینت تھے، یعنی عبادت کی زینت، اور اتنی عبادت کہ ابو حمزہ عثمالی کہ جن کی دعا ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں شبوں کے اندر، یقیناً شاید وہ ابو حمزہ کی پہلی ملاقات ہو امام سے، تو کہتے ہیں میں نے مسجد کوفہ میں دیکھا کہ ایک شخص اتنی شدید طریقے سے خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے جوان؟ تو جیسی مسجد کوفہ سے باہر نکلے تو میں نے غلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، حسین ابن علی ابن الحسین ہے، امام حسین کا بیٹا ہے۔ تو اس وقت کہتے میں امام کی خدمت میں گیا تو امام نے کہا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے مسجد کوفہ میں عبادت کرنے کا ثواب تو اپنے سینے کے بل چل کر آئے گا۔ یعنی عبادت، اتنی شدید عبادت کہ راوی بیان کرتا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی، شور مچ گیا، مگر امام نے اپنی عبادت کو ترک نہیں کیا، سجدوں سے سر نہیں اٹھایا۔ تو کہا مولا آپ متوجہ نہیں ہوئے، آگ لگی ہوئی تھی؟ تو امام فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے زیادہ قیامت کی آگ خطرناک ہے۔ عزیزان ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہم بالکل بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہا کہ یہی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اول وقت میں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کم از کم انسان اول وقت میں تو پڑھ سکتا ہے، اگر ویسی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ امام عبادت کر رہے تھے، امام کی آواز سرک گئی، راوی نے کہا بعد میں کہ مولا آپ نے دھیان نہیں دیا، آپ کی آواز ہٹ گئی تھی۔ تو امام فرماتے ہیں مگر تم نہیں جانتے کہ میں کس کے مقابل کھڑا ہوا تھا، اور ابھی میں یوں کر رہا ہوتا ہوں۔ مکروہات ہیں، راضی نہیں ہے۔ آپ اپنے کمپنی کے سی او کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ٹائی بالکل سیدھی کر کے، سلوٹے نہ آئیں، ہاتھ میں فائل بالکل صحیح ہو، بالکل سیدھے آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کون ہے کمپنی کا سی او؟ کتنے پیسے دیتا ہے آپ کو؟ کتنے دے دے گا آپ کو؟ کتنی گاڑی، کون سی گاڑی دے گا آپ کو؟ مگر جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں؟ تو راوی نے کہا مولا ہم کیا کریں، ہماری تو ایسی نمازیں نہیں ہیں۔ تو کہا مستحبات پہ عمل کر کر اپنی نمازوں کو آگے بڑھاؤ، یعنی جب نماز پڑھے، واجب پڑھے، تو اس کے بعد مستحبات بھی ادا کرے انسان، جتنی ہو سکتا ہے انسان کو کرنی چاہیے۔ جانے محترم وہ اللہ اکبر کیا، اٹھ کے بھاگ گیا۔ مانگنا تو ہے ہی نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب خدا سے کیا مانگے، مگر خدا کو پتہ نہیں ہے۔ خدا کو سب پتہ ہے عزیزان محترم، مگر خدا چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، مگر ماں نہیں جانتی بچے کو دودھ کی ضرورت ہے۔ بچہ روتا کیوں ہے؟ جب روتا ہے تو اپنی بھوک کی
شدت کے احساس کو متوجہ کرواتا ہے، مگر ماں جانتی نہیں ہے بھوکا ہے، لیکن جب تک روتا نہیں ہے اسے نہیں دیتی ہے کھانا. چھوٹا سا بچہ ہے بھی بول نہیں سکتا. عزیزان ہم بھی ایسے ہی ہیں. خدا جانتا ہے، مگر خدا جب قرآن میں خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں مستجاب کروں گا.